اللہ اکبر السلام اللہ علیکم ورحمۃ اکبر۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالخالق المدینہ المنورہ سے امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آج میں کچھ ذکر کے فوائدوں کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، ذکر کے فوائد قرآن و احادیث میں بہت سارے وارد ہوئے ہیں، لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ذکر کے 100 فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ کچھ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والا انسان کو دفع کرتا ہے، انسان کا اس پر کوئی بس نہیں چلتا اور انسان شیطان کی طاقت کو توڑ دیتا ہے ذکر کے ذریعے سے، اور انسان ذکر کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے۔ ذکر کرنے والا شخص کبھی رنج و غم میں نہیں رہتا، ہمیشہ اس کا دل فرحت و شادمانی میں رہتا ہے، ہمیشہ اس کا دل خوش رہتا ہے۔ ذکر کرنے والے کا بدن اور اس کا جسم ہمیشہ تنگ دست نہیں رہتا، ہمیشہ اس کا جسم اور اس کا بدن ہمیشہ طاقتور رہتا ہے، اور ذکر کرنے والے کا دل ہمیشہ منور رہتا ہے اور اس کے چہرے پر نورانیت رہتی ہے۔ رزق ہی ایک ایسی عبادت ہے جو رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ذکر کرنے والے کو حلاوت اور مٹھاس کا لباس پہناتا ہے۔ ذکر اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے اور اللہ کی محبت ہی دل کی روح اور اسلام کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے دل کی محبت اللہ کے لیے، اللہ کی محبت اس کو کہتے ہیں کہ ذکر کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو حاصل کیا جائے۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے، آج ہمارے نوجوانوں اس حال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ لو میرج کر کے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، بہت ہی زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، لڑکی کو بھگا کر لو میرج کر کے محبت کر کے اپنے آپ کو بدنام کر کے کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی لو میرج کر کے اور محبت کر لی۔ ارے محبت تو اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت کرو۔ دنیا کی محبت فانی ہے اور اللہ کی محبت لا فانی ہے، اس لیے اللہ کی محبت کو حاصل کرو، اور ذکر کرنے والے کو سعادت اور نجات کا مدار اور سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی محبت ملے تو وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں عبادت کرنے والا شخص اپنے آپ میں ذکر کے ذریعے سے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں۔ ذکر کرنے والا آہستہ
اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص موبائل والوں کے پاس جا کر ہمیشہ وہاں پر بیٹھتا رہتا ہے تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی موبائل انجینئر بنوں، موبائل کاریگر بنوں، تو وہ آگے چل کر اسی طرح وہ موبائل ریپیئرنگ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی کمپیوٹر والوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی کمپیوٹر سیکھنے والا بن جاؤں۔ بالآخر اس کی یہ تمنا رنگ لاتی ہے اور یہ کمپیوٹر سیکھ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ذکر کرنے والا آہستہ 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 اللہ رب العزت کے قرب کے نزدیک اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ذکر اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب دو جہاں کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا، حدیث قدسی ہے، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ، کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی، کہ پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی، اسی طرح دل جو ہے اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر انسان ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی بدولت پورے جسم میں طاقت اور دل کو روح اور دل کو غذا پہنچتی ہے۔ اگر انسان ذکر سے غافل رہتا ہے تو پورا کا پورا جسم جو ہے سست رہتا ہے اور اس کی اصل غذا اس کو نہیں مل پاتی ہے۔ میرے عزیزو، ذکر ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دل کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ ذکر ہی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے عذاب کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ جو بندہ ذکر کرتے وقت ذکر کی حالت میں اگر اس کو یہ سعادت مل گئی کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ذکر کے دوران، تو اس کا یہ آنسو بہانا کل قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے ذکر سے ڈرتا ہے، اللہ کے ذکر سے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ذکر کی بدولت کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتے ہیں، عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرماتے ہیں، اس کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرا ذکر کرتا رہا اور اس ذکر میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملا، تو اس ذکر کی بدولت اس کو میں دعا مانگنے والے سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ یہ ذکر اتنا آسان ہونے کے باوجود اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری اہم فائدے اپنے اندر رکھتا ہے۔ ان فائدوں کو ہم سمجھیں، ان فوائد کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، ان فضائل کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم دوسروں کے طریقے کو اپناتے ہیں
ناچ گانیوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، فلم میں کام کرنے والوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، ہاں نقصان ضرور ہے، دنیا میں بھی ضرور ہے اور آخرت میں ضرور ہے، لیکن اس فائدوں کو چھوڑ دو، ان فائدوں کو یاد کرو، ان فضیلتوں کو ذہن میں رکھو، اللہ کے ذکر کو یاد رکھو، اللہ کے ذکر کے فضائل کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم جنت کو بآسانی آسان کر سکتے ہیں، اور آسان کے ذریعے سے ہم جو ہے آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ سکتے ہیں، اپنی قبر بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی بنا سکتے ہیں اور جنت بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ان طریقوں کو ہم اپنائیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت میں بھی بنے گی۔ اگر ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر کئی طریقوں کو اپنائیں گے، دوسروں اور غیروں کا طریقہ اپنائیں گے، حالانکہ ان کا کوئی فضائل نہیں ہے، ان کی کوئی احادیث میں نہیں ہے، ہاں ممانعت ضرور آئی ہے، لیکن پھر بھی اگر انسان ان کے طریقوں کو اپنا کر اپنی زندگی خراب کرتا ہے تو اس سے برتر کوئی انسان دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان فوائدوں کو ذہن میں رکھو اور ان فضائل پر عمل کرو، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔